الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ایک سوال اور آیا ہوا ہے کہ ہم نے کہیں گفتگو کی تھی جس میں ہم نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے قرآن و حدیث سے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شیطان سے بچنا کیسے، اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، دوبارہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی وہ بات کر لیتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ شیطان ہمارے زندگیوں میں عمل دخل کرتا ہے اور اس کی کنٹریبیوشن ہے ہماری گمراہی میں۔ تو حضرت آدم کا جو قصہ بیان ہوا سورہ بقرہ میں پہلی بار، جہاں فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، تو وہاں جب شیطان نے نکال دیا آدم کو اور حوا کو بہلا پھسلا کے جنت سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس ایک آیت میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ ایک تو اللہ نے کہا تم نکل جاؤ سارے یہاں سے، شیطان بھی شامل ہے اس میں، اور آدم اور حوا بھی شامل ہے، اور فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور اس دشمنی کا فریم ورک کیا ہے، اس دشمنی کا سکوپ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں جنتوں سے نکال کے آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک کی زندگی ہے۔ اس کے دوران وہ آدم نے اس شیطان سے اس دفعہ اس کے بہلانے پھسلانے میں آ کر اللہ سے بغاوت نہیں کرنی۔ اس سے ایک ضمنی بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ جو بات اللہ نے کہی کہ جنت میں تھے آدم اور حوا اور پھر نکال دیے گئے، اس پہ بھی کچھ ہمارے عقل پسند جو ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی چیزیں فائنلٹی کی طرف نہیں گئیں، اور نہ میرے پاس آپس کی بات اتنی کوئی فائنلٹی قرآن کی طرف سے ہے کہ ہم نے ثابت ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت سے اتارے ہیں، تو ایک ریسرچ ہے جو بتا رہی ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، ہومو سیپینز جو ہیں، ہم لوکل نہیں ہیں۔ ہومو سیپین جو ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہیومن بینگ ہیں، ہومو سیپین جو ہیں، ہم لوکل نہیں ہیں، ہم امپورٹ ہی ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی لمبی اس میں ڈیٹیل ہے کہ عام طور پہ جس انوائرمنٹ میں ایک لوکل لائیو یا لوکل اینیمل ہوتا ہے، وہ اس انوائرمنٹ سے تکلیفوں سے بچنے کے لیے ڈیزائن ہو اس کی باڈی۔ برفانی علاقوں کے جانوروں کی باڈیز اور طرح کی ہیں، میدانی علاقوں کی باڈیز اور طرح کی ہیں، ہماری ایسی نہیں ہیں۔ تو ایک ضمنی بات یاد آ گئی میرے۔ اچھا جی، واپس آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ شیطان جو ہے وہ عمل دخل کرتا ہے۔ دوسری بے شمار احادیث مل جائیں گی آپ کو جن میں ہمیں کچھ اعمال کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ ہم شیطان کی انٹرفیرنس سے بچ جائیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کہا گیا کہ لاحول پڑھا کریں، ہمیں کہا گیا معوذتین پڑھا کریں، ہمیں کہا گیا رات کو اپنے برتن کھانے کے ڈھک دیا کریں، ہمیں کہا گیا غروب آفتاب کے بعد باہر نہ پھرا کریں، ہمیں کہا گیا اپنے گھر کی کنڈی لگا دیا کریں، اور سب میں کہا کہ شیطان اس پہ نہیں کر پائے گا۔ اور ایک جو بہت ہمارے لیے محترم حدیث ہے وہ یہ کہ ایک بڑا خطرہ تھا، یہ شیطان بھیس بدل لیتا۔ تو شیطان کل کو بھیس بدل کے پیغمبر کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو فرمایا شیطان میرا بھیس نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان دونوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ شیطان، ابلیس، عزازیل، وہ خود بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ذریات یعنی اس کی اولادیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کے پیروکار بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ان پیروکاروں میں سے کچھ خدا نخواستہ پیروکار جو ہیں وہ انسان بھی ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو عزازیل تو جن تھا، یہ جن ہے، تو اس کے پیروکاروں میں سے جو خناس ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہے۔ مجھے جو ایک بات بار بار کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم جب اپنے صراط مستقیم سے بھٹکنے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں گفتگو میں ہم تو نفس کا تذکرہ تو آتا ہے کہ نفس کو بھٹکا دیتا ہے، وہ بھی ہے۔ شیطان پہ ہم اتنا زور نہیں کرتے، شیطان بھی بھٹکاتا ہے، اور مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ وہ نفس میں بات ڈال کے بھٹکاتا ہے، شاید جو وسوسے وہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔
تو وہ موجود ہے، ہمارا دشمن ہے، ہماری طاق میں ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت اور ہے، مجھے اس کا عربی یاد نہیں آ رہا ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ بھی فیکٹ ہے، جن اور ڈائمینشن میں آپریٹ کرتے ہیں، ہم اور ڈائمینشن میں آپریٹ کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو جناب شیطان بالکل موجود ہے، عزازیل بھی موجود ہے کیونکہ اس کو مہلت ہے، اور اس کے پیروکار بھی موجود ہیں، اس کی اولادیں بھی موجود ہیں، اور ہم آدم کی اولادیں ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے، طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔